السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ معراج تفصیلی طور پہ بیان کرتے ہیں تاکہ شب معراج بھی نزدیک ہے، آپ کو واقعہ معراج کا علم ہو اور شرعی طور پر جو واقعہ معراج بیان کیا گیا ہے علماء کرام اور بزرگان دین نے جیسا بیان کیا ہے، ہم آپ کو ریفرنس کے ساتھ وہی شب معراج کا واقعہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ من گھڑت اور جھوٹی بنی ہوئی کہانی یا انکاری کرنے والوں سے محفوظ رہ سکے۔ یہ چینل مفتیان کرام کی نگرانی میں تیار کیا گیا ہے اور اس چینل کا مقصد صرف اللہ عز و جل اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے، جو کہ دین کے معاملات میں بہت نازکی اور باریکی سے کام کر رہا ہے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہیں۔ بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال قبل 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے۔ پیکر انوار، تمام نبیوں کے سردار، محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے ہیں کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں لیٹا دیا۔ ابھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہیں یعنی حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکالا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اب معاملہ تھا براق کی سواری کا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر اس کی جگہ پہ واپس رکھا یعنی قلب مبارک کو جسم مبارک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ پیوست فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی یعنی لگام پڑی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پہ چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ سرور کائنات، شہنشاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو وہ خوشی سے نہ پھولے سماتا۔ براق نے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینہ پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر معاملہ تھا بیت المقدس کی طرف روانگی کا۔ پھر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔
دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتار کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے عرض کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عطا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہاں نماز ادا فرمائی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت حلم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے شہنشاہ موجودات سیاح کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دوا تھے کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھے چلیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر آئیے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھے چلیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو، یعنی اے اول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اے آخر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے سلام کے جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا اور وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستے کے کنارے کھڑی ملاحظہ فرمایا تھا، وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ وہ اللہ عز و جل کا دشمن ابلیس شیطان تھا، چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو سلام عرض کیا تھا وہ ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا، جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے، تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس طرح ان عجائبات قدرت کو ملاحظہ فرماتے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات فرماتے سرکار کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لائے جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ شہر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے باب یمانی سے داخل ہوتے ہوئے پھر مسجد کی جانب چلے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براق کو دروازہ مسجد میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا جس سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے مسجد کے احاطے میں لے آئے
اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ یعنی بیت المقدس میں تمام انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا، جیسے مخدوم اپنے خادموں کے آگے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء اور رسول مقتدی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام ہیں، اور پہلا قبلہ جائے نماز ہے۔ یقیناً کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال آج شب اسرا کے دولہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا عقدہ بھی کھل گیا، اس کے راز سے بھی پردہ اٹھ گیا، اور معنی روزے روشن کی طرح واضح ہو گئے، کیونکہ آج آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ سب سے آخری رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ اسی راز کو بیان کرتے ہوئے بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول کر لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بیت المقدس کی اس نورانی اور رحمت بھری فضاؤں میں بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے بھی فرمائے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور اپنے اوپر اس کی بے پایاں رحمتوں اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی، مجھے امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتدا اور پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی، اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا، اور میرے ہی ہاتھ پر اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ان کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام نے کہا، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر کر دیا، مجھے حکمت اور فصل خطاب یعنی حق و باطل میں فرق کر کے فیصلہ کرنے کا علم عطا فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جس نے مجھے ہواؤں، جنوں، انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مسخر کر دیا، اور اب یہ وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں، مثلا بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا اور تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا، اور اپنے اذن سے مردوں کو یعنی اپنے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، اور مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی،
جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ جب ان سب نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر اس کی بے پایاں رحمتوں کا بیان کر لیا تو تمام نبیوں کے سردار احمد مختار حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا۔ خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کرام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے اور اب میں رب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح خطبہ پڑھا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسی وجہ سے محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے تم پر فضیلت پائی۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کس قدر عالی اور بلند ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بیان فرماتے ہیں اور سب انبیاء کرام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کا اعلان فرماتے ہیں۔ بیت المقدس کے معاملے سے فارغ ہونے کے بعد پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا اور ہر بلندی کو پس فرماتے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھے چلے گئے۔ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ایک دروازے پہ تشریف لائے جسے باب الحفاظہ کہا جاتا ہے۔ اس پہ اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے صالح کے بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ان کے دائیں اور بائیں جانب جو یہ صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا۔ آن کی آن میں دوسرا آسمان بھی آ گیا اور یہاں بھی وہی معاملہ پیش آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب فرمایا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا گیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پہ کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھولا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے یعنی صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت جبرائیل امین نے دروازہ کھلوانا چاہا، پھر وہی معاملہ ہوا۔
دروازے سے گزر کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے، صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر چوتھے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا، وہاں پہنچ کر بھی یہی معاملہ ہوا۔ دروازہ کھلنے کے بعد جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے فرمایا، صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پانچویں آسمان پر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جیسا پچھلے 4 آسمان پہ دروازہ کھلنے کا معاملہ ہوا تھا۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازہ کھلنے کے بعد گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ ہارون علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر کہا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ اس پر کہا گیا، جی ہاں۔ پھر وہی جواب ملا، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ محبوب رب غفار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے۔ یہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور فرمایا، صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد جب شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گریہ فرمانے لگے۔ دریافت کیا گیا، آپ علیہ السلام کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا، مجھے اس بات نے رلایا کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے، یعنی انہیں نبوت ملی، ان کی امت میں سے داخل جنت ہونے والوں کی تعداد میری امت میں سے داخل جنت ہونے والوں سے زیادہ ہوگی۔ پھر 7ویں آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ یہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا اور وہی معاملہ ہوا جو 6 آسمانوں پر ہوا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، انہیں سلام کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا، صالح کے بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات فرمانے کے بعد سید والا دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ 6 آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائی جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھیں۔ ان میں سے 2 تو ظاہر تھیں اور 2 خفیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا، خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستوی کہا جاتا ہے۔ یہاں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہیہ لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں، اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مصطفیٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہیں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ۔ یہاں اللہ رب العزت عز و جل تمام جہانوں کے مالک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے۔ حدیث شریف میں ہے، اس کے بیان کے لیے کچھ یوں الفاظ استعمال کیے گئے جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے، یعنی جو جسم میں آنکھیں ہوتی ہیں، ان آنکھوں سے اپنے پیارے رب عز و جل کا دیدار کیا کہ جب پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا نہ کوئی مکان، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ وہی کیا تھی جو رب تعالیٰ نے اس قرب خاص میں بندہ خاص کی طرف فرمائی، اور کیا راز نیاز ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث میں اسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا، رب نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی وہ کی۔ اکثر علماء نے فرمایا اس وحی کا مضمون کسی کو معلوم نہیں کہ محب اور محبوب کے اسرار دونوں پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ اگر خدا عز و جل کو ان کا اظہار مقصود ہوتا خود ہی بیان فرما دیتا۔ جب اس نے بیان نہیں کیا کہ فرمایا وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، تو کس کی مجال ہے کہ دریافت کرے۔ بہرحال مختصر طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دین و دنیا کی جسمانی اور روحانی ظاہر و باطنی نعمتیں اور علوم و معارف جو کچھ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی حکمت کے مطابق عطا فرمانا چاہتا ہے وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ البتہ ہر نعمت اور ہر علم و حکمت کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے گا۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا بھی تحفہ عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ عرض گزار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان سے تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما، یعنی کمی فرما۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ 5 نمازیں کم فرما دیتا، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کے لیے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی،
اور اگر برا کام کر لیا تو ایک برائی لکھی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا، واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب عز و جل کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس بار اس پر مختلف رنگ چھا گئے۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ عز و جل سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ عز و جل نے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ بس وہ فرشتے سدرہ پر چھا گئے تاکہ وہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں لایا گیا۔ اس میں موتیوں کی عمارتیں تھیں اور اس کی مٹی مشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 قسم کی نہریں ملاحظہ فرمائی۔ ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے، نشہ بالکل نہیں، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی۔ اس کے انار جسامت میں ڈولوں کی طرح اور پرندے اونٹوں کی طرح تھے۔ اس میں اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نہر کوثر پر تشریف آوری کا شرف حاصل ہوا۔ جنت کی سیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پہ جوفدار یعنی اندر سے خالی کیے ہوئے موتیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی خالص مشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا معائنہ فرمایا۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا معائنہ کرایا گیا۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہی میں موجود تھے اور جہنم پر سے پردہ ہٹا دیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بند کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ پھر یہ تمام معاملات مختصراً بیان کیے گئے جو آپ کو اس کے بعد پھر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپسی کا سفر کچھ اس طرح شروع ہوا کہ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر تشریف لائے یعنی پہلے آسمان پر تشریف لائے اور اس کے نیچے نظر فرمائی تو وہاں گرد و غبار، شور و غل اور دھواں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ شیاطین ہیں جو بنی آدم کی آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ آسمان و زمین کی بادشاہی میں غور و فکر نہ کر سکیں۔ اگر یہ گرد و غبار وغیرہ نہ ہوتا تو لوگ کائنات کے عجائبات دیکھتے۔ مکہ المکرمہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے 3 تجارتی قافلے بھی ملاحظہ فرمائے۔ ناظرین، اللہ عز و جل کی قدرت ہے کہ اس نے رات کے مختصر سے حصے میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیت المقدس اور پھر 7ویں آسمان نیز عرش و کرسی سے بھی اوپر لامکاں کی سیر کرائی۔ بعض نادان جو ہر بات کو عقل کے ترازو پر تولنے کے عادی ہوتے ہیں ایسے معاملات میں بھی اپنی ناقص عقل کو دخل دیتے ہیں۔ جب کچھ بن نہیں پڑتا تو من گھڑت اور باطل تعویلوں اور ہیلوں بہانوں سے خالق کائنات اللہ عز و جل کی قدرت کے ہی انکاری ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ یاد رکھیے اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ و سمندر، یہ چاند و سورج، یہ فاصلے اور یہ سفر کی منزلیں، سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ یعنی اللہ عز و جل جس کے لیے چاہے فاصلے سمیٹ دے اور جس کے لیے چاہے بڑھا دے۔ عقلیں اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔
نیز اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے پیارے انبیاء و رسول علیہ السلام کو ایسے بہت سے امور عطا فرمائے ہیں جو عادتاً ناممکن و محال ہوتے ہیں۔ ایسے امور کو مجھ سے کہا جاتا ہے جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مبارک عصا لاٹھی کا سام بن جانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اور سب سے افضل نبی و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ بس ناظرین، ہمیں اللہ عز و جل کی قدرت پہ پختہ ایمان رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے دلچسپی اور دل کے کانوں سے یہ واقعہ سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ اور ہماری تمام سب کی مشکلیں آسان فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پہ پریس کیجیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز اور شرعی معاملات سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو فوری طور پر حاصل ہوں اور آپ کا دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔